میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس صورت میں ہدایت پر جنت عطا کرنے اور گمراہ ہو جانے پر جہنم میں داخل کرنے کا کیا جواز ہے؟ گمراہ کرتا ہے کہ ترجمہ آپ نے غلط کیا ہوا ہے۔ گمراہ ٹھہراتا ہے اور ہدایت دیتا ہے۔ گمراہ ٹھہرانے کا اس لیے ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ قرآن کریم نے اس مضمون کو مختلف جگہ بیان کرتے ہوئے اس بات کو خوب کھول دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ ٹھہراتا ہے جو قطعی طور پر اپنی بدی پر قائم رہنے کی ضد پر ایسا زور کے ساتھ جم جاتے ہیں کہ پھر ان کو وہاں سے ہٹانے کا کوئی سوال نہیں رہتا، سوائے اس کے کہ خدا زبردستی ہٹا دے، اور اگر زبردستی ہٹائے تو اختیار کا مضمون ختم ہو جاتا ہے جو خدا نے خود دیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کو پھر گمراہ کہہ دیتے ہیں جن کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ ہر اصلاح کی کوشش ناکام جا ہو چکی ہے، انہوں نے اپنے طریقے سے نہیں ہٹنا۔ اسی مضمون کے پیش نظر بعض گزشتہ مفسرین نے وہ ختم اللہ والی آیات کو پڑھتے وقت ایک اور ترتیب سے پڑھنے کا فرمایا ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری جماعت کا یہی موقف ہے کہ دراصل یہ مضمون ہے اس میں ان الذین کفروا سواء علیہم۔ یہ کیا مطلب ہے؟ وہ لوگ جو کافر ہوئے ان کا سب کافروں پر برابر ہے، انذرتہم لہم ام لم تنذرہم، یہ نتیجہ نکالیں گے اگر تو پھر آپ کے بلا اعتراض اٹھ کھڑا ہوگا، اور واقعات کے خلاف ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تو بہت ہیں جو شفا پا گئے بیماریوں سے، بہت ہیں جنہوں نے لبیک کہا اور آپ کے پیغام کو قبول کر لیا۔ تو کیا اس آیت میں اور امر واقعہ میں ایک تضاد ہے؟ گویا نعوذ باللہ یہ غلط بیانی ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اس کا حل جو ہے وہ یہ ہے کہ یوں پڑھا جائے ان الذین کفروا سواء علیہم، وہ ایسے لوگ جنہوں نے کفر کیا جن پر یہ بات برابر ہے کہ خواہ تو ان کو ڈرائے خواہ نہ ڈرائے، انذرت لہم ام لم تنذرہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے پر یکساں کر لیا تو ڈرائے نہ ڈرائے اور انہوں نے کفر پر قائم رہنا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر تصدیق ثبت کر دی ہے کہ اب ان کے اوپر کچھ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، یہ لکھے گئے ہیں مردود۔ اب ان کی آنکھیں دیکھیں گی تو پیغام جو اندر پہنچائیں گی وہ صحیح پیغام نہیں ہوگا، یہ نہیں کہ دیکھنا بند ہو گیا ہے، کان جو سنیں گے اس کی غلط آواز اندر پہنچائیں گے، بیمار کان ہیں، بیمار آنکھیں ہیں، اور دل جو آخری ذہنی کیفیت کا نام ہے، دراصل ظاہری دل مراد نہیں ہے، آخری ذہنی صلاحیت جو انسان کو فیصلے کی دی گئی ہے وہ ذہن دماغ کے کسی ایک جگہ واقع نہیں ہے، وہ ایک عمومی عمل کا ایک نقطہ ہے جس کا کوئی تعین کسی جگہ کے لحاظ سے نہیں کیا جا سکتا، اور بعض جگہوں فیصلے کی طاقتیں جو بعض دائیں حصوں سے بظاہر تعلق رکھتی تھیں، سمجھی جاتی تھیں، جب آپریشن کر کے ان کو کاٹ دیا گیا تو وہ فیصلے کی طاقت دوسری طرف منتقل ہوتی ہوئی دکھائی دی ہے، اور اس بات کے فیصلے پھر بھی ہو رہے ہیں۔ اس لیے یہ وہ دل ہے جس سے مراد دل کا لوتھڑا نہیں بلکہ وہ آخری فیصلے کی طاقت ہے جس کا نام فؤاد، دل وغیرہ رکھا گیا ہے، اور بصیرت کا اس سے تعلق ہے، تو وہ حصہ بھی متاثر ہو جائے گا، مہر لگ جائے گی، اس کا مطلب یہ ہے اب اس کے پلے کچھ نہیں پڑنا، جو آنکھیں بگڑ گئیں، کان بگڑ گئے، پیغام رسانی الٹ پلٹ ہو گئی، تو دل کے اوپر تو مہر لگ گئی خود بخود۔ تو جو خود بخود کا مضمون ہے، چونکہ فیصلہ آخری اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اپنے علم کے بنا پر ایک بیان جاری فرما دیتا ہے کہ یہ ہو گیا ہے واقعہ، یہ ہے جس کا مطلب یہ ہے، یہ ہوتا ہے جس کا مطلب ہے کہ اس
فیصلے کی ذمہ داری خدا پر نہیں ہے، عمل اور بدکرداری کی ذمہ داری کرنے والے پر ہے، فیصلہ دینے والے پر ہرگز اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اب قضائی فیصلے ہوتے ہیں، عدالتی فیصلے ہوتے ہیں، اب ایک جج کہتے ہیں ہم اس کو قاتل ٹھہرا رہے ہیں، مطلب ہے قاتل قرار دے رہے ہیں، تو آپ کہیں لوگ جج قاتل تو جج نے قرار دی، اس کو خام کو پھانسی دے رہے ہیں۔ ویسے ہی سوال ہے آپ کا، سمجھ گئے؟